أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج جو بین الاقوامی نہیں مختلف ملکوں میں جو اجتماعات وغیرہ ہو رہے ہیں، ان میں سے جن کی طرف سے دعا کی درخواست آئی ہے اور اعلان کرنے کا تقاضا ہے، ان میں مجلس انصار اللہ ضلع کوئٹہ اور مجلس انصار اللہ ضلع چکوال کی 2 روزہ سالانہ اجتماعات 1 ستمبر سے شروع ہیں اور آج خطبہ جمعہ کے ساتھ ان کا اختتام ہوگا. جماعت احمدیہ ویسٹرن کینیڈا کا 17واں جلسہ سالانہ کل 3 ستمبر بروز ہفتہ سے شروع ہو رہا ہے اور 2 دن جاری رہے گا. تعلیم الاسلام پبلک سکول آسنور کشمیر نے 28 اگست کو جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کیا. اطلاع دیر سے ملنے کی وجہ سے اعلان نہ ہو سکا. انہوں نے بھی اس موقع پر پیغام کی خواہش کی تھی. ایک ابھی فیکس ملا ہے، لجنہ کوماکی جاپان کا 1 روزہ سالانہ اجتماع 4 ستمبر بروز اتوار منعقد ہو رہا ہے. ان سب کو دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ جماعت کے سب اجتماعات کو محض للہ کرے اور محض للہ اجتماعات کی تمام برکتوں سے ان کو نوازے. جیسا کہ میں پہلے بھی بار بار یاد دہانی کرا چکا ہوں، خطبات کا جو سلسلہ جاری ہے اس کا گہرا تعلق سورہ جمعہ کی اس عظیم خوشخبری سے ہے، وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان آخرین میں بھی بھیجے جائیں گے جو ابھی تک ان اولین سے مل نہیں سکے. یعنی ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے جب کہ وہ آخرین پیدا ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ ان اولین سے ملا دے گا. میں جماعت کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ اس ملانے کے لیے ایک بہت عظیم اور مضبوط پل کی ضرورت ہے، اور یوں ہی کہانیوں کی طرح فرضی طور پر نہیں ملائے جائیں گے، بلکہ اس کی ایک معقول وجہ دکھائی دے گی اور دنیا کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ آخرین اولین سے مل گئے ہیں. وہ ملانے والا پل کہہ لیجئے یا مضبوط رسی جس کے ذریعے سے آپ کا اولین سے رابطہ ہونا ہے، وہ خلق محمدی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح اپنوں پر محنت فرمائی اور
دن رات جاں فشانی کے ساتھ آپ نے اپنے صحابہ کے اخلاق کو درست فرمایا، اور کچھ آپ کی فطری طور پر آپ کے حسن میں ایسی شان تھی کہ محنت کی بھی ضرورت نہیں پڑتی تھی، اس لیے بہت سے عشاق تھے جو آپ کے حسن سے گرویدہ ہو کر از خود ہی آپ کے اخلاق میں آپ ان کی ذات میں منتقل ہوتے چلے جاتے تھے، یعنی نور محمدی ان میں سرایت کرتا جاتا تھا۔ اب بھی وہی دور ہے ان معنوں میں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو از سر نو زندہ صورت میں دکھائیں، اور حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ وہ آنے والا ایک ایسا شخص ہوگا کہ اگر ایمان ثریا پر بھی چلا گیا تو اسے زمین پر کھینچ لائے گا۔ بس ایمان کا دوبارہ زندہ ہونا اور خلق محمدی کا سیرت میں سرایت کر جانا، انسانوں کی سیرت میں سرایت کر جانا، در حقیقت ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصائح اور آپ کے اعمال حسنہ کے حوالے سے جو میں خطبات کا سلسلہ دے رہا ہوں، ان کو توجہ سے سنیں اور ان پر غور کریں، اور جہاں تک توفیق ملے دعاؤں کے ساتھ، صبر کے ساتھ، اللہ تعالیٰ سے نمازوں کے ذریعے مدد مانگتے ہوئے ان تمام اخلاق کو اپنائیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق تھے۔ ان تمام اخلاقی نصیحتوں پر عمل فرمائیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائیں۔ حضرت ابو امامہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ظلماً کسی مسلمان کا حق مار لے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دوزخ کی آگ مقدر کر دیتا ہے اور جنت اس پر حرام کر دیتا ہے۔ اب یہ ایک ایسی بات ہے جو اس زمانے کا روزمرہ کا دستور بن چکی ہے، اور بڑی قومیں اگر حق مارتی ہیں تو قومی حساب سے مارتی ہیں، انفرادی اخلاق کے لحاظ سے ان کا مرتبہ مشرقی قوموں کے مقابل پر بہت اونچا ہے، لیکن قومی ظلم و ستم میں کسی طرح کسی سے پیچھے نہیں۔ مگر بہرحال جہاں فرداً کسی کے حقوق کی ادائیگی کا سوال ہے، سچ بولنے کا سوال ہے، لین دین میں دیانتداری کا سوال ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ مغربی اقوام مشرقی اقوام کے مقابل پر غیر معمولی طور پر اسلام کے قریب ہیں، اور یہ وہ خوشکن پہلو ہے جس کو دیکھ کر ان کے لیے نجات کی امید پیدا ہوتی ہے۔ مگر وہ مشرقی اقوام جو دن رات مذہب کا پرچار کرتی ہیں، مذہب کے نام پر ہر قسم کی زیادتی بھی جائز سمجھتی ہیں، اپنے نفس پر زیادتی کی قائل نہیں ہیں، اپنے نفس کو ذبح کر کے خدا کے حضور حاضر کر دینے کی قائل نہیں ہیں۔ جہاں ان کے ذاتی مفادات کا قومی مفادات سے ٹکراؤ ہو، جہاں ان کے ذاتی مفادات کا مذہبی مفادات سے ٹکراؤ ہو، اعلیٰ روحانی اقدار سے تصادم ہو، وہ ہمیشہ اعلیٰ اقدار کو اپنی ذلیل ادنیٰ اقدار پر قربان کرتی چلی جاتی ہیں۔ یہ وہ گہرا نقص ہے جو لین دین کے معاملات میں سب سے زیادہ کری صورت میں دکھائی دیتا ہے۔ لین دین کے معاملات میں ہمارے اکثر مشرقی ممالک میں اتنی کری صورت ہے، اتنی مکروہ صورت ہے کہ وہ صورتحال دیکھ کر یقین نہیں آ سکتا کہ ان سوسائٹیوں کا حقیقتاً مذہب سے کوئی تعلق ہے۔ ہمارے سپرد اگر ہم آخرین ہیں، اگر ہم وہی ہیں جن کا سورہ جمعہ میں ذکر فرمایا گیا، نہ صرف اپنے خلق کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلق کے مطابق کرنا ہے، بلکہ ان تمام قوموں کے اخلاق میں بھی پاک تبدیلی پیدا کرنا ہے، اور یہ ہماری بعثت کا اولین مقصد ہے۔ بس اس پہلو سے جماعت میں جہاں داغ یہ کمزوریاں دکھائی دیتی ہیں، اس سے غیر معمولی تکلیف پہنچتی ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ نسبتاً یہ چادر سفید ہے، مگر یہاں نسبت کا معاملہ ایک دھوکے والا معاملہ ہے۔ جب آپ کہتے ہیں جماعت احمدیہ نسبتاً بہتر ہے
تو موازنہ کرتے ہیں ان بدوں سے جو تمام تر بدیوں میں ڈوبے پڑے ہیں. ان کے مقابل پر تو اچھا ہونا کوئی خوبی اور تعریف کی بات ہی نہیں ہے. اس پر تو یہی محاورہ صادق آتا ہے کہ اندھوں میں کانا راجا. کانا ہونا ایک عیب ہے اور عیب ہی رہے گا. ہاں، اگر اندھوں کی دنیا میں اس کو راجا منتخب کر لیا جائے تو یہ موازنہ کر کے کہ دیکھیں اندھوں کا راجا ہے، آپ اس کے عیب کو دور تو نہیں کر سکتے. بس موازنہ کرنا ہے ان سے جن سے خدا نے کیا ہے، یعنی اولین سے. حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، والذین معہ، اور ان لوگوں کے ساتھ جو آپ کے ساتھ تھے، جنہوں نے آپ سے اخلاق سیکھے. ان سے جب موازنہ کریں تو اپنی نیکیاں بھی داغ داغ دکھائی دینے لگتی ہیں. بس ترقی کی خاطر اور ان اعلیٰ مراتب کو حاصل کرنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقدر کر رکھے ہیں، مگر ہاتھ بڑھانا اور چند قدم اس طرف بڑھنا ہمارا کام ہے. آپ پر لازم ہے کہ اخلاق مصطفی کو اپنائیں اور ان سے چمٹ جائیں. اسے وہ رسی سمجھ لیں، وہ عروہ سمجھ لیں جس پر ہاتھ ڈالا جائے تو پھر وہ ہاتھ الگ نہیں ہوا کرتا. بس اخلاق مصطفی کو ایسا اپنی جان سے لگا لیں، اس مضبوطی کے ساتھ اس پر ہاتھ ڈال دیں کہ پھر دنیا کی کوئی طاقت اس ہاتھ کو اخلاق مصطفی سے جدا نہ کر سکے. یہ وہ مضمون ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، اور اس کی اہمیت بار بار بیان کرنی پڑتی ہے، بار بار یہ تمہید آپ کے سامنے پیش کرنی پڑتی ہے تاکہ آپ محض اس کو ایک عام درس نہ سمجھ لیں. اس اعلیٰ مقصد کے ساتھ ہمیشہ اس کا ربط پیش نظر رکھیں، اس کا تعلق ہمیشہ آپ کے سامنے رہے. پھر ان باتوں کو سنیں اور ان باتوں پر عمل کی کوشش کریں. لین دین کے معاملات میں جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، مجھے جماعت احمدیہ کی طرف سے بھی ہمیشہ تکلیف دہ خبریں ملتی رہتی ہیں. ایسے افراد کی شکایتیں آتی ہیں، بعض دفعہ اپنے، بعض دفعہ غیر کرتے ہیں، بعض دفعہ غیر مسلمان اور غیر احمدی مسلمان، اور بعض دفعہ غیر مسلم بھی تانا دیتے ہیں. چنانچہ ہندوستان سے بعض دفعہ مجھے غیر مسلموں کے تانے ملے کہ ہم نے تو سنا تھا آپ کی جماعت بہت خدا ترس جماعت ہے، نیک جماعت ہے، اور ان کے جس جماعت کے اس فرد نے ہم سے یہ معاملہ کیا. جب تحقیق کرائی گئی تو اس غیر مسلم کی بات سچی نکلی کہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ جماعت احمدیہ میں جماعت سے تعلق قائم رکھنے کا اتنا گہرا جذبہ ہے کہ اگر ان کو یہ خطرہ محسوس ہو، بعض دو انسانوں کو جو بعض باتوں میں کمزوری دکھاتے ہیں، کہ اس کے بعد ہماری علیحدگی ہے، تو پھر وہ حتی المقدور کوشش کرتے ہیں کہ علیحدگی کی نوبت نہ آئے. ایسے لوگوں کو جب میں نے لکھا اور ان کو علم ہوا کہ بات مجھ تک پہنچ چکی ہے، تو کسی کمیشن بٹھانے کی ضرورت نہیں پڑی، کسی اور جھگڑے کو طول دینے کی ضرورت نہیں پڑی. از خود انہوں نے استغفار کیا، توبہ کی، وہ رقمیں جو دبا بیٹھے تھے ادا کیں، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کو ایک خطرناک ٹھوکر سے اللہ تعالیٰ نے نجات پانے کی توفیق ملی. یہاں جرمنی سے بھی ایک دفعہ ایک ہندو عورت نے مجھے لکھا کہ فلاں شخص پر، وہ جماعت احمدیہ کا ممبر ہے، میں نے احسان کیا، اس کے ساتھ یہ حسن معاملات کیا، اور اس نے پھر یہ مجھے بدلہ دیا کہ اتنے میرے پیسے دبا کے بیٹھ گیا ہے، جب اس کی ضرورت تھی محض اس لیے کہ میرا احمدیوں سے تعلق تھا اور میں جانتی تھی کہ احمدی عام انسانی معاملات میں باقی سب سے بہتر ہیں. اس بات پر بھروسہ کرتے ہوئے میں نے اس پر بھروسہ کیا، بلکہ احسان کا معاملہ کیا. تو بہت ہی یہ تکلیف دہ صورتحال میرے سامنے آئی، اور ایسی اور بھی آتی رہتی ہیں، اگرچہ کم ہیں مگر ہیں ضرور. بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کو غور سے سن لیجئے. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ظلماً کسی مسلمان کا حق مار لے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دوزخ کی آگ مقدر کر دیتا ہے اور جنت اس پر حرام کر دیتا ہے. اس پر ایک شخص نے عرض کیا، حضور اگر وہ تھوڑی سی چیز ہو تو پھر بھی؟ آپ نے فرمایا، ہاں، چاہے پیلو کے درخت کی ایک شاخ ہی کیوں نہ ہو، معمولی بھی ہو تو اس کی یہی سزا ہوگی.
لیکن یہاں لفظ مسلمان سے آپ کسی دھوکے میں مبتلا نہ ہوں۔ دوسری احادیث میں بالبداہت یہ ذکر ملتا ہے کہ مسلمان کے لیے کسی انسان کا حق مارنا ہی بھی دوزخ کھانے کے مترادف ہے۔ بس بعض دفعہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان کا لفظ استعمال فرمایا ہے مسلمانوں میں اسلام کی محبت کے تقاضے کے پیش نظر ان کو خصوصیت سے ایک تحریک کرنے کی خاطر اور ایک چیز کی کراہت بتانے کے لیے۔ جو شخص اپنے بھائی کو نہیں چھوڑے گا غیر کو اس سے کیسے امن مل سکتا ہے؟ بس یہ مراد ہرگز نہیں ہے کہ حضور کا مقصد یہ ہے کہ تم مسلمان کا مال نہ کھانا بلکہ غیروں کے کھا جانا۔ یہ تو ایک ایسی چیز ہے جس پر قرآن لعنت ڈالتا ہے اور یہود کی مثال لعنت کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اپنوں کے تو بے شک حقوق ادا کرو، غیروں کے پیسے جتنے ہیں کھا جاؤ، سب تم پر حلال ہے۔ یہ ویسی بات ہے جیسے پاکستان کے بعد مولوی فتوے دیتے پھرتے ہیں اور کھلم کھلا اعلان کرتے ہیں کہ جس نے بھی کسی احمدی کے پیسے دینے ہیں وہ نہ دے، وہ اس احمدی پر حرام ہے اور جس نے دینے ہیں اس پر حلال ہو چکے ہیں۔ تو یہ وہ بدبخت یہود کی خصلت ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور قرآن اس عادت پر لعنت ڈالتا ہے کہ اپنوں کے پیسوں کے ساتھ تو ٹھیک معاملہ کرو اور غیروں کے پیسے ہضم کر جاؤ۔ یہ ایک ایسی مکروہ چیز ہے جس کی مثال قرآن کریم نے کھول کر بیان کر دی۔ پس احادیث نبویہ کو قرآن سے الگ کر کے ان کو سمجھنا ایک جہالت ہے اور احادیث پر ظلم کرنے کے مترادف ہے۔ پس جہاں بھی مسلمان کا لفظ آیا ہے وہاں گہرائی سے اس مضمون میں ڈوب کر سمجھنا چاہیے کہ کیوں فرمایا گیا ہے۔ مراد یہ ہے کہ جو شخص ایسا بدنصیب ہو کہ اپنے جیسے اپنے بھائی اپنے مسلمان کے پیسے بھی مار جاتا ہے، اس سے غیروں کے معاملات میں انصاف کرنے کی کوئی دور کی بھی توقع نہیں کی جا سکتی۔ وہ تو سارے بنی نوع انسان کے لیے خطرہ بن جاتا ہے۔ بس لفظ مسلمان کہنا اس موقع پر غیر کے مال کھانے کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ غیر کے مال کھانے سے روکنے کے لیے ایک عمدہ نصیحت کا طریق ہے جسے اسلام کی محبت کو اکسا کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کے لیے استعمال فرمایا ہے۔ بس فرمایا کہ جو شخص ظلماً کسی مسلمان کا حق مار لے اللہ تعالیٰ اس کے لیے دوزخ کی آگ مقدر کر دیتا ہے اور جنت اس پر حرام کر دیتا ہے۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اور یہ حدیث بخاری کتاب البیوع سے لی گئی ہے، اور پہلی حدیث جو میں نے پڑھی تھی وہ مسلم کتاب الایمان سے اخذ کی گئی تھی۔ حضرت حکیم بن حزام بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خرید و فروخت کرنے والوں کو جب تک وہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں انہیں اختیار ہے کہ وہ سودا فسخ کر دیں، اور اگر خرید فروخت کرنے والے سچ بولیں اور مال میں اگر کوئی عیب یا نقص ہے تو اسے بیان کر دیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اس سودے میں برکت دے گا، اور اگر وہ دونوں جھوٹ سے کام لے کر کسی عیب کو چھپائیں گے یا ہیرا پھیری سے کام لیں گے تو اس سودے سے برکت نکل جائے گی۔ اس میں 2-3 نصیحتیں ہیں لین دین کے معاملات کی، ان کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، روزمرہ کا اپنا فطرت ثانیہ کی طرح کا دستور بنا لینا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ جب تک سودا ہو رہا ہے اور اگر افہام تفہیم ہو بھی گئی ہے، ہاں کہہ بھی دی گئی ہے، اگر اٹھنے سے پہلے کوئی شخص وہ سودا فسخ کر دیتا ہے تو اس کو حق ہے، لیکن اٹھنے کے بعد جب جدائی پڑ جائے پھر اس کو حق نہیں ہے کہ اس سودے کو فسخ کرے۔ دوسری بات یہ فرمائی گئی ہے کہ خرید و فروخت کرنے والے سچ بولیں، یعنی اپنے اموال کے عیوب بھی بیان کریں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ دستور تھا
کہ نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ جس کی ڈھیری ہے گندم وغیرہ کی جنس کی، اس میں جو خراب دانے ہیں وہ اوپر کر کے پیش کرے، اور جو کمزور دانے ہیں یا خراب ہیں یا بھیگے ہوئے ہیں ان کو خشک دانوں میں چھپائے نہیں۔ چنانچہ خلفاء کا بھی یہی دستور تھا کہ نگرانی فرماتے تھے کہ منڈیوں میں یہ دھوکہ نہ ہو کہ اچھے دانے، صحت مند دانے اوپر رکھے گئے ہوں اور خراب دانے نیچے دبائے گئے ہوں۔ ہمارے ہاں تو معاشرے میں روزمرہ کا دستور ہی یہ ہے، پھلوں کی پیٹیاں سجائی جاتی ہیں تو اچھے پھل چن کر اوپر رکھے جاتے ہیں اور سارے گندے نیچے ڈال دیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد جب کھولنے والا دیکھتا ہے تو بعد میں پتہ چلتا ہے وہ کس بات کا سودا کر بیٹھا ہے۔ تو بدیانتی کے سودے نے سارے معاشرے کو گندا کر دیا ہے، کسی چیز کا اعتبار نہیں رہا۔ یورپ میں دیکھیں، کبھی اس معاملے میں دھوکے سے کام نہیں لیتے، جو چیز سامنے دکھائی دے رہی ہے وہی اندر بھی ہوگی، آخری تہ تک وہی چیز نکلتی چلی جائے گی۔ بس جماعت احمدیہ کو اس معاشرے میں رہ کر اس نیکی میں بھی ان سے آگے نکلنا چاہیے۔ جب قوموں میں اقتصادی بحران پیدا ہوتے ہیں تو بعض اخلاق جو اقتصادی تجربے کے نتیجے میں حاصل ہوتے ہیں اور اقتصادی ترقی کے نتیجے میں حاصل ہوتے ہیں، وہ رفتہ رفتہ کمزور پڑنے لگتے ہیں۔ ان کے اخلاق ہم سے بہت اچھے ہیں ان باتوں میں، مگر ان کی بنیاد مذہب نہیں ہے بلکہ سینکڑوں سال کا اقتصادی تجربہ ہے۔ اقتصادی تجربے نے ان کو بعض اصول سکھائے اور ان سے انہوں نے فائدہ اٹھایا، لیکن جب اقتصادی بحران پیدا ہوں تو غیر مذہبی قوموں کے ایسے اخلاق بھی ہاتھ سے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں، ان کی بقا کی کوئی ضمانت نہیں ہوتی۔ مذہبی قوموں میں فرق یہ ہے کہ اگر وہ سچی ہوں، اگر واقعتاً اللہ سے تعلق ہو، تو اقتصادی بہتری یا اقتصادی بدحالی کا ان کے اخلاق سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ہر صورت میں، ہر حال میں وہ اپنے اعلیٰ اخلاق پر قائم رہتے ہیں۔ بس جماعت جرمنی میں خصوصیت سے جہاں اب احمدی تجارت کی طرف مائل ہو رہے ہیں، میں ان کو نصیحت کرتا ہوں، اور یہ نصیحت سب دنیا کے لیے ہے، مگر آج میں چونکہ جرمنی سے خطاب کر رہا ہوں اس لیے جماعت جرمنی اولین مخاطب ہے۔ اپنے تجارت کے معاملے میں ایک ایسا نمایاں کردار دکھائیں کہ وہ ضرب المثل بن جائے، اور ہر تجارت کرنے والا جو احمدی سے تجارت کرے اسے کامل یقین ہو کہ احمدی کبھی دھوکہ نہیں دیتا، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ برکت پڑے گی، اور اگر یہ نہ کرو گے تو تمہاری برکتیں زائل ہو جائیں گی۔ اس لیے خواہ روحانی طور پر اللہ کی رضا حاصل کرنے کی خاطر یہ کام کریں، خواہ عقل سے کام لیں، دونوں کا نتیجہ ایک ہی نکلتا ہے۔ عقل سے کام لیں تب بھی اسی نتیجے پہ پہنچیں گے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ تجارتوں میں برکت پڑے تو حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت پر عمل کریں اور کامل سچائی سے اور صاف گوئی سے کام لیں، اپنے مال کا جو نقص ہے وہ بتایا کریں، اور پھر جو سودا ہوگا وہ یقیناً اس موقع پر ہی برکت کا موجب نہیں بلکہ آئندہ بھی ہمیشہ آپ کے لیے برکت کا موجب بنے گا۔ یہ ایک عقل کی بات ہے، لیکن محض عقل کا سودا مومن عقل مند کے لیے کافی نہیں۔ اولو الالباب کی، یعنی مومن، وہ مومن جو عقل رکھتے ہیں، ان کی جو تعریف قرآن کریم نے فرمائی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی عقل ہمیشہ ان کو خدا کی طرف لے جاتی ہے۔ یعنی دنیا کے سودے کرنے والے بھی عقل والے ہوتے ہیں، وہ فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، لیکن مومن اور اس دنیا دار عقل مند میں فرق ہے۔ مومن عقل والا بہت بڑی قیمت لگاتا ہے اپنے سودے کی، اور جہاں ایک طرف کچھ نقصان اٹھانے پر آمادہ ہو جاتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی رضا کا سودا کر لیتا ہے جس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ بس آپ جب نیک روش اختیار کریں، صاف گوئی اختیار کریں، تجارت میں دیانتداری سے کام لیں، تو محض دنیاوی فائدے کی خاطر نہیں بلکہ اللہ کی رضا کی خاطر ایسا کریں۔ اگر ایسا کریں گے تو آپ کو نقصان بھی ہوتا چلا جائے
تو آپ کے قدم ڈگمگائیں گے نہیں، آپ پر کسی قسم کا زلزلہ نہیں آئے گا، آپ کامل توکل کے ساتھ اس راہ پر گامزن رہیں گے۔ اور یہی اعلیٰ اخلاق کی سب سے اچھی مثال ہے، جن اخلاق کو دنیا کے کوئی بدلتے ہوئے حالات کسی طرح بھی ڈگمگا نہیں سکتے۔ وہ صاحب خلق لوگ ہیں جن کے ساتھ ہونے کا خدا وعدہ فرماتا ہے، اور ان لوگوں کی تقدیریں بدلی جاتی ہیں۔ ان میں سے انفرادی طور پر بھی لوگ بالآخر خدا تعالیٰ کی برکتوں کا موجب مورد بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے انعامات اور فیوز پاتے ہیں، اور قومی طور پر بھی یہ قومیں تمام دنیا میں تمام دوسری قوموں پر غالب آ جاتی ہیں۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ پر بھی غور کر کے دیکھیں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین نے سب دنیا کے دینوں پر غالب آنا ہے، اور دین یہی روش، مسلک، اخلاق، مذہب کا نام ہے۔ بس اگر آپ کے اندر اخلاق نہیں ہیں تو وہ کیا اسلام ہوگا جو دنیا پر غالب آئے گا؟ محض اسلام کا نام غالب آئے گا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ کو نام میں کوئی دلچسپی نہیں، بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا تعالیٰ نے پہلے سے خبر دے رکھی تھی کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا جب اسلام کا محض نام رہ جائے گا، اور ایسے لوگ بڑے بد نصیب ہوں گے، ان کے علماء دنیا کی بدترین مخلوق ہوں گے۔ تو نام سے فرق نہیں پڑا کرتا، اگر اسلام نے غالب آنا ہے اور ہر طرف اسلام نے پھیل جانا ہے، اور خلق محمدی ساتھ غالب نہیں آتا، اور خلق محمدی گلی گلی گھر گھر عام نہیں ہو جاتا، تو اسلام کے اس نام کی فتح میں خدا تعالیٰ کو کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ بس اپنے اخلاق کی حفاظت کریں۔ اور جہاں تک لین دین کا معاملہ ہے، جیسا کہ میں کھول کھول کر آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں، اگر عقل استعمال کرنی ہے اور محض سودے کی بات کرنی ہے، تب بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت سے ہٹنا اپنا سراسر نقصان کرنا ہے۔ اور اگر مومنوں والے اولو الالباب بننا ہے، وہ صاحب عقل جو ہر سودے پر خدا کی رضا کو خرید لیا کرتے ہیں، تو پھر دنیا کے فائدے تو آنے ہی آنے ہیں، لیکن دن بہ دن آپ کا قدم اللہ کی رضا جوئی کی راہ پر آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ اللہ ہمیں اس اعلیٰ سودے کی توفیق عطا فرمائے۔ روزمرہ کے جو دستور ہیں سودوں کے، ان میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی باریک نصائح فرمائی ہیں، اور دل حیرت میں ڈوب جاتا ہے کہ کس طرح آج سے 1400 سال پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کی اخلاقی ضرورتوں کا اس قدر باریکی سے خیال رکھا ہے۔ کوئی چھوٹی سے چھوٹی امکانی چیز ایسی نہیں جسے نظر انداز کر دیا گیا ہو۔ روزمرہ جو تجارتیں ہوتی ہیں، بازاروں میں جو دستور عام طور پر رائج ہیں، باہر سے سودے لانے والے سودے لا رہے ہیں، مارکیٹوں تک پہنچ رہے ہیں، ان کے ساتھ شہر والے کیا سلوک کرتے ہیں، ان سب باتوں پر حضور کی نظر تھی۔ بخاری کتاب البیوع میں درج ہے، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ کوئی شہر کا رہنے والا دلال بن کر دیہات سے تجارتی سامان لانے والے کا سودا بیچے۔ اب یہ دیکھنے میں تو کوئی معیوب بات نہیں ہے، ایک شہر کا شخص کسی دوسرے دیہاتی کے مال کا سودا دلال بن کر بیچے تو اس میں کیا حرج ہے، لیکن جیسا کہ میں باقی باتیں بھی بیان کروں گا، غور کریں گے تو آپ کو ان کی حکمت سمجھ آ جائے گی۔ اسی طرح آپ نے اس سے بھی منع فرمایا کہ صرف بھاؤ بڑھانے کے لیے بولی دی جائے۔ آپ نے فرمایا کوئی آدمی اپنے بھائی کے سودے پر سودا نہ کرے، اور نہ اپنے بھائی کی منگنی کے پیغام پر پیغام بھجوائے، اور کوئی عورت اپنی بہن کی طلاق کا مطالبہ اس غرض سے نہ کرے کہ تا وہ اس کی جگہ لے اور اس کا حصہ اپنے برتن میں ڈالے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارتی قافلے کو آگے جا کر ملنے اور سودا کر لینے سے منع فرمایا۔ اسی طرح اس بات سے بھی منع فرمایا کہ کوئی شہر کا رہنے والا دلال بن کر دیہاتی کا سامان بکوائے۔ یہ باتیں بہت گہری حکمت سے تعلق رکھتی ہیں، اور
تجارت کو ہر قسم کی گندگی سے پاک کرنے کے لیے بہت ہی اہم نسائیں ہیں۔ جب دیہاتی سودے لے کر شہروں میں پہنچتے ہیں تو اگر ان کو آگے بڑھ کر کچھ تاجر ملنے نہ ملیں اور منڈیوں تک اسی طرح پہنچنے دیں تو جیسا مال جس طرح ہے موازنے کے طور پر سب کے سامنے آ جاتا ہے۔ اور منڈی میں چونکہ ہر قسم کے مال پہنچتے ہیں اور ہر جگہ کے مال پہنچ رہے ہوتے ہیں، اس لیے وہاں جو سودا ہے وہ آنکھیں کھول کر ہو رہا ہے، اچھے برے کا حال معلوم ہو چکا ہوتا ہے، اور جو قیمت طے ہوتی ہے وہ قدرتی اور طبعی اقتصادی قوانین کے تابع طے ہوتی ہے۔ اس میں کوئی شکوہ نہیں، کسی قسم کے دھوکے کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک دلال کسی دیہاتی کا سامان منڈیوں میں پہنچنے سے پہلے پرائیویٹ طور پر پھر کے بیچنا شروع کرے تو اس میں کئی قسم کی خرابیاں ہیں جو روزمرہ ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں۔ اول ایسا دلال چاپلوسی کی باتیں کر کے خریدنے والے کو یہ دھوکہ دیتا ہے کہ میں سستا دلوا رہا ہوں تمہیں، اور اگر منڈی میں مال آ گیا تو پھر تمہیں نہیں ملے گا اس قیمت پر، اس لیے ابھی سودا کر لو ورنہ مارے جاؤ گے، اور وہ سودا کر کے مارا جاتا ہے۔ کیونکہ اکثر یہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اور بعض دفعہ دونوں سے دھوکہ کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ زمیندار بیچارے کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تمہارا مال ہم بڑی قیمت پر بکوائیں گے، اور ادھر سے اور قیمت وصول کرتے ہیں، اس بیچارے کو جا کر اور قیمت دیتے ہیں۔ تو یہ ایک دھوکہ بازی کا نظام کو فروغ دینے والی بات ہے۔ اس لیے محض دلالی منع نہیں ہے، مگر دلالی وہ ہو جو سب کے سامنے منڈیوں میں ہو، اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن مخفی دلالی جو مارکیٹ کو بائی پاس کر کے دھوکے کے طور پر کی جائے اور حقیقت پر پردہ ڈال کر کی جائے، وہ دھوکہ دہی ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باریک نظر یہاں تک بھی پڑی، اور ان مخفی دھوکوں سے بھی آپ نے ہمیں متنبہ فرما دیا۔ حالانکہ سرسی نظر میں یہ بات عجیب لگتی تھی کہ شہر والا دیہات کی دلالی کر رہے تو کیا نقصان ہے۔ اصل میں اعلیٰ تجارت کے اصول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایسے سکھا دیے ہیں کہ آج کی دنیا میں بھی وہی اصول اطلاق پا رہے ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ منڈیوں کی آزادی کی حفاظت ہے جو آزاد تجارت کو فروغ دیتی ہے۔ اگر منڈیاں آزاد نہ ہوں تو تجارت آزاد نہیں رہ سکتی۔ اور پھر منڈیوں میں بھی یہ نصیحت کہ جو برا مال ہے وہ اس کو برے مال کے طور پر دکھا کے سامنے پیش کرو، جو خراب مال ہے اس کو خراب، اور جو اچھا مال ہے اس کو اچھے مال کے طور پر الگ دکھاؤ۔ پھر جو سودے ہوں، ایک آدمی تاجر پھر کے دیکھتا ہے، وہ موازنہ صحیح کر سکتا ہے، پھر جو سودا کرتا ہے وہ آنکھیں کھول کر کرتا ہے، یہ معلوم کر کے کہ مجھ میں کس قیمت پر بیچنے کی استطاعت ہے۔ لیکن بعض بد نصیب ایسے ہوتے ہیں جو وہاں سے الگ الگ ستھرا مال لاتے ہیں اور یہاں آ کے ملا دیتے ہیں۔ چنانچہ پاکستان میں نے یہ بھی دیکھا ہے، بعض زمیندار جو آلووں کی یا پیازوں کی تجارت کی کاشت کرتے ہیں، خاص طور پر بہت بڑے بڑے ایسے کھیت ہیں، ایسے زمینداریں ہیں جو ساہیوال وغیرہ کی طرف رواج پا چکے ہیں، وہاں ارائیں مہاجرین زیادہ تر ان کاموں میں سب سے آگے بڑھے ہوئے ہیں۔ اور ایسے فارمز بھی میں نے جا کے دیکھے ہیں، بہت ہی ستھرے فارمز ہیں، بے انتہا محنت کی گئی ہے، اور اس کے نتیجے میں عام آلو کے مقابل پر بہت بڑے بڑے سائز کا آلو پیدا ہوتا ہے، بہت بڑا اچھا پیاز وغیرہ وغیرہ۔ پھر وہ ان کو کرینے سے الگ الگ لگاتے ہیں اور الگ الگ بوریوں میں الگ الگ قیمتوں کے ساتھ منڈی میں پہنچاتے ہیں۔ وہاں سے تاجر خریدتے ہیں، بعض چنوٹ لے کے آتے ہیں، بعض روا لے جاتے ہیں، کوئی لالیاں لے جاتے ہیں، اور پھر دوبارہ محنت کرتے ہیں، بڑوں کے ساتھ موٹوں کے ساتھ پتو چھوٹوں کو ملا دیتے ہیں، اور گڈ مڈ کر کے پھر بیچارے ایک اور محنت کرتے ہیں، پھر موٹے موٹے باز نکال کے اوپر رکھ دیتے ہیں۔ جو محنت بیچاروں نے کی، جو شرافت کا سلوک کیا، سب کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ہم کما رہے ہیں۔
ایک تو خدا کا عذاب کما رہے ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی ناراضگی کما رہے ہیں، یہ تو درست ہے، مگر عملاً زیادہ دیر تک یہ تاجر پنپ نہیں سکتے۔ صاف پتہ چل جاتا ہے لوگوں کو، ایک سودا ہوا، دو سودے ہوئے، بالآخر تھک کر لوگ ان لوگوں سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ اور جو تاجر صاف ستھرا ہو، جس کی بات کا اعتماد ہو، جس کا مال وہی ہو جائے وہ بیان کرے، اس کی تجارت ضرور پنپتی ہے، اور بالآخر وہی تاجر ہے جو سب دوسروں پر غالب آ جاتا ہے۔ بس خدا کی رضا کا سودا کرنا ہو یا دنیا کے تجارت کے اصول سیکھنے ہوں، تو سودا سکھانے والا ایک ہی ہے، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر سودوں کے گر آپ کو محمد رسول اللہ سے ملیں گے، اور ان گروں کو سمجھ کر دل میں لگا کر اپنا لیں گے تو پھر آپ کا تعلق اولین سے بنے گا۔ پھر وہ پل تعمیر ہوں گے جن کے ذریعے اولین اور آخرین ملا دیے جائیں گے، اور ضرور ملائے جانے ہیں، ورنہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت بالکل بیکار اور بے معنی ہو جاتی ہے۔ اور یہ ناممکن ہے کہ خدا تعالیٰ ایک ایسے شخص کو منتخب کرے جس کا آنا یا نہ آنا برابر ہو جائے۔ بس آپ پر صداقت احمدیت کا ان معنوں میں انحصار ہے۔ اگر آپ نے یہ صداقت اپنے اعمال سے ثابت نہ کی تو خدا نے تو ضرور کرنی ہے، اس لیے قومیں بدلائی جائیں گی، آپ کی جگہ کچھ اور لوگ آئیں گے جن کو خلق محمدی اپنانا ہوگا، اور خدا کی تقدیر ان کو اپنانے میں مدد دے گی۔ پھر وہ اولین اور آخرین ملانے کا ایک زندہ ثبوت بن جائیں گے۔ بس ان باتوں کو چھوٹی نہ سمجھیں، بہت گہری ہیں، اور ان کے نتیجوں میں قوموں کی کایا پلٹ جایا کرتی ہے۔ اب بیاہ کی بات ہو رہی تھی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کوئی عورت اس شرط پر شادی نہ کرے کہ اس کا خاوند اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے دے، اور یہ باتیں ہمارے ملک میں عام پائی جاتی ہیں۔ احمدیوں میں دوسری شادی بہت کم پائی جاتی ہے، مگر جتنی بھی ہے ان میں یہ تکلیف دہ باتیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں۔ بعض عورتیں کہتی ہیں کہ پہلی بیوی کو طلاق دو گے تو ہم شادی کریں گی، اور بعض بدنصیب مرد نئی دلہن کے چاؤ میں پہلی بیوی کو یا طلاق دے دیتے ہیں، یا یہ وعدہ کر لیتے ہیں کہ ہم کل معلقہ چھوڑ دیں گے، ہم ان سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے۔ پہلی بیوی تو حرام خود ہی کر لی، دوسری بھی حرام ہو گئی۔ اس لیے بہت ہی بیوقوفی کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے پہلے اچھی بلی بیوی دی تھی، اس کو تم اپنے منہ سے حرام کر بیٹھے، اور جو دوسری کی اس کو اللہ نے آپ پر حرام کر دیا۔ بس یہ جہالت نہ کیا کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نصیحتیں فرمائی ہیں ان کا گہری نظر سے مطالعہ کر کے ان پر عمل کریں، اسی میں برکت ہے، اسی میں معاشرے کا حسن ہے، اور آپ نے لازماً ایک حسین معاشرہ دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے، ورنہ آپ کا کوئی سودا نہیں کرے گا۔ اس لیے میں امید رکھتا ہوں کہ جہاں عورتوں کا تعلق ہے، عورتیں بھی اس بات کو سمجھیں کہ ناجائز غیر اسلامی شرطیں نہ لگایا کریں، اور مرد یہ سمجھیں کہ اگر وہ لگاتی ہیں تو ان کی قطعاً پرواہ نہ کریں۔ محض بھاؤ بڑھانے کے لیے بولی نہ دی جائے۔ بعض لوگ منڈیوں میں یہ کرتے ہیں کہ بھاؤ بڑھانے کے لیے باقاعدہ آدمی مقرر کیے ہوتے ہیں کہ جب بولی آئے گی فلاں بول اتنی آئے تو تم اس سے زیادہ کچھ اور کر دینا، پھر اس سے زیادہ کچھ اور کر دینا۔ پھر وہ جب اس بولی تک پہنچ جاتے ہیں، اور اگر وہ اپنا ہی جعلی آدمی ہو اور اس پر بات ٹھہر جائے تو وہی چیز پھر دوبارہ منڈی میں بکنے آتی ہے، کیونکہ وہ خریدار تو کوئی ہوتا نہیں، وہ تو مصنوعی خریدار ہوتا ہے۔ اور یہ جو رواج ہے یہ بہت سا بعض یورپین جو نیلامی کی مارکیٹس ہیں ان میں بھی راہ پا گیا ہے، اور وہاں بھی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مصنوعی طور پر بولی بڑھائی جاتی ہے، اور بعد میں جب وہ چیز اپنے ہی خرید لیں جنہوں نے خریدنا نہیں ہے اصل میں، تو پھر دوبارہ وہ اگلی دفعہ آپ منڈی جائیں گے تو پھر وہی لگی ہوگی۔ تو یہ دھوکے بازیاں ہیں، تکلیف کی چیزیں ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیمت بڑھانے کی خاطر بولی نہ دی جائے، اور مصنوعی طور پر سجا کر چیز نہ پیش کی جائے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی سنایا تھا قصہ، وہ ہے لطیفہ، لیکن بعد
جان گزین دل نشین کرنے کے لیے اچھا دلچسپ واقعہ ہے۔ ایک شخص ایسی ہی منڈی میں اپنی گھوڑی بیچنے کے لیے لے کے گیا۔ گھوڑی کیا تھی؟ ٹٹو تھی، بالکل برا حال، کھال ہڈیوں سے چمٹ کے سوراخوں میں داخل ہوئی، پسلیاں گنی جاتی تھیں۔ تو کسی نے اس کو مشورہ دیا کہ تم ہمارے بیچنے کے دستور کو تو سمجھو، منڈیوں کے آداب سمجھو، پھر لے کے جاؤ۔ بیوقوفوں والی بات ہے، اس طرح تم لے کے جا رہے ہو، کون دام ڈالے گا؟ تو اس نے کہا پھر تم مجھے بتاؤ میں کیا کروں۔ اس نے کہا اس کو مایا لگاؤ، اچھی طرح مایا لگا کے تو دھوپ میں کھڑا کر دو۔ جب وہ اکڑے گی مایا تو اس کی کھال تن کر، جس طرح مرے ہوئے گدھے کی کھال ہو جاتی ہے، اس طرح وہ پھول کر سارے اس کے اوپر ایب ڈھانپ دے گی، اور تنی ہوئی کھال میں اندر گھسنے کی تو گنجائش ہی کوئی نہیں ہوتی۔ تو اچھی گھوڑی مضبوط توانا دکھائی دے گی، جا کے بیچ دینا، اچھا بڑا سودا ہو جائے گا۔ تو اس بیچارے نے کچھ مایا پہ سرمایہ لگایا اور کافی لگا دی، اور جب وہ منڈی پہنچا تو پوری گھوڑی پھولی ہوئی، جس طرح پھارا ہوا ہو اس طرح اس کی شکل بنی ہوئی، اور دیکھنے والے دیکھتے تھے، پتہ بھی لگ رہا تھا کہ مایا لگی ہوئی ہے۔ یہ تو نہیں کہ صحت مند گھوڑی اور مایا والی گھوڑی میں فرق ہی نظر نہ آئے۔ تو لوگ آ کے دیکھ کے چلے جاتے تھے۔ آخر ایک گاہک پڑا، اس نے آگے پیچھے سے پھر کے دیکھا، دلچسپی لی، اور اس نے کہا شکر ہے اب تو کوئی سودا ہوا۔ اس نے کہا کتنی قیمت لیتے ہو؟ اس نے کہا 300 روپے۔ اس نے کہا 300 تو میں دے دوں، مگر ابرک نہیں لگایا تم نے۔ اگر ابرک بھی ساتھ لگا دیتے تو بڑی خوبصورت گھوڑی نظر آتی۔ تو یہ لطیفہ ہی ہے اصل میں، لیکن ایسا دردناک لطیفہ ہے جو ہمارے ماحول پہ صادق آتا ہے۔ ہماری ہر منڈی کا کردار یہی ہے، ابرک لگانا بھول جائیں تو بھول جائیں، ورنہ مایا ضرور لگاتے ہیں۔ تو یہ کوئی انصاف نہیں، کوئی شرافت نہیں، کوئی عقل کی بات نہیں ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے جو نصیحتیں کی، آج تک آپ کو علم نہیں کہ وہ کیا نصیحتیں ہیں۔ آج بھی آپ کو پتہ نہیں کہ کن خطرات سے آپ کو آگاہ فرمایا تھا، کن گڑھوں میں گرنے سے آپ کو بچنے کی تلقین فرمائی تھی، لیکن آنکھیں بند کر کے ایسا کرتے چلے جاتے ہیں۔ دودھ دینے والے جانوروں کے دودھ روک لیتے ہیں کئی دن، اور اتنا بیچاروں کو پھر پانی پلاتے ہیں کہ وہ دودھ بھی پتلا ہو کر بڑھتا ہے، اور کئی دن کا روکا ہوا جس کو دوہا نہ جائے، اس کی وجہ سے وہ تھن خوب بھر جاتے ہیں۔ سودا کرتے ہیں، خرید کر ایک بیچارہ زمیندار لے کے گھر آتا ہے تو پہلے دن 20 سے، دوسرے دن 1.5 پاؤ، کوئی نسبت ہی نہیں رہتی۔ تو یہ کوئی شرافت نہیں ہے، قومی کردار بڑا ذلیل ہو جاتا ہے، ہر شخص کے لیے مصیبت ہے۔ اس لیے خلق محمدی میں ہماری نجات ہے، اس کو اپنائیں، پھر جتنا بھی آپ کا حق ہوگا آپ کو ملے گا، اور اسی میں برکت پڑے گی، کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برکت کا بھی وعدہ فرمایا ہے۔ ایک حدیث مسند احمد سے اور ابو داؤد دونوں سے لی گئی ہے۔ حضرت ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی آپ کے پاس 2 آدمی آئے جن میں وراثت کی ملکیت کے بارے میں جھگڑا تھا، اور معاملہ پرانا ہو جانے کی وجہ سے ثبوت کسی کے پاس نہ تھا۔ یعنی وراثت کا جھگڑا تھا، دیر اتنی ہو چکی تھی کہ کوئی اس وقت کے موقع کے گواہ بھی ایسے نہیں تھے، کوئی ثبوت نہیں پیش کر سکتا تھا، لیکن مطالبے میں دونوں کی شدت تھی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بات سن کر فرمایا، میں انسان ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کوئی زیادہ لسان ہو اور خوب چرب زبانی سے کام لے اور بڑھ بڑھ کے باتیں کرے، اور اپنی زبان کی ہوشیاری سے مجھ پر سر انداز ہو جائے۔ فرمایا کوئی عمدہ انداز اور لہجے میں بیان کر سکتا ہو اور میں اس کی باتوں سے متاثر ہو کر کوئی رائے قائم کر لوں اور اس کے حق میں فیصلہ دے دوں۔ آخر میں انسان ہوں، اور روزمرہ کے معاملات میں اس قسم کی بشری غلطی سرزد ہو سکتی ہے۔ لیکن ساتھ فرمایا ایسی صورت میں اسے اس فیصلہ سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے جس کی حق میں ناجائز فیصلہ ہو جائے، اور اپنے بھائی کا حق نہیں لینا چاہیے، کیونکہ اس کے لیے وہ ایک آگ کا ٹکڑا ہے جو میں اسے دلا رہا ہوں۔
یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو آگ کے ٹکڑے کی کوئی توقع بھی نہیں کی جا سکتی، دور کی بھی توقع نہیں کی جا سکتی، مگر ایک دھوکے باز جب غلط باتیں بیان کرے گا اور گواہی موجود نہیں ہوگی تو جو طبی منطقی نتیجہ نکلنا چاہیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے فطری منطق سے وہی نتیجہ نکالیں گے جو نکلنا چاہیے، اور اس کے نتیجے میں اگر اس سے کچھ ایسی چیز حاصل ہو جائے جو اس کا حق نہیں ہے تو فرمایا وہ مجھ سے آگ لے رہا ہوگا، اور اپنے لیے، اور وہ جو زائد چیز وہ مجھ سے لے گا، وہ دولت جو مجھ سے حاصل کرے گا، قیامت کے دن وہ سانپ بن کر اس کی گردن سے لپٹ جائے گی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب آپ لوگ دونوں جھگڑنے والوں نے یہ بات سنی تو دونوں کی روتے روتے چیخیں نکل گئی، اور اس میں سے ایک نے عرض کیا یا رسول اللہ میری ساری جائیداد لے کر اس کو دے دیں، مگر میں یہ خطرہ مول نہیں لے سکتا کہ کسی غلطی سے آپ کا فیصلہ میرے حق میں ہو جائے جو میرا حق نہ ہو۔ انہوں نے کہا میرے بھائی کو دے دیں۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا تم اس پر آمادہ ہو تو یوں کرو کہ جائیداد تقسیم کرو، قرعہ اندازی کرو، جس کے حصہ میں جو کچھ آئے، جو قرعہ نکلے اسے وہ خوشی سے لے لے۔ اور اس کا طریق یہ ہے کہ ایک شخص جائیداد کے اندازے کرتا ہے، اسے وہ تقسیم کرتا ہے اپنی طرف سے انصاف کے ساتھ، اور دوسرے کو قرعہ اٹھانے کا حق ملتا ہے پہلے، یا وہ فیصلہ کرنے کا حق ملتا ہے کہ میں ان میں سے جو مرضی چن لوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اتنے تم محتاط ہو گئے اور تقوی پر قائم رہنا چاہتے ہو تو زیادہ اور کم کی بحث چھوڑ دو، برابر تقسیم کر لو۔ اور اس کا طریق یہ بیان کیا جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے کھولا ہے، چنانچہ اسی کے مطابق پھر ان دونوں کا فیصلہ ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک دوسرے سے حسد نہ کرو۔ مسلم کتاب البر سے یہ روایت لی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے بڑھ چڑھ کر بھاؤ نہ بڑھاؤ، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے پیٹھ نہ موڑو، ایک دوسرے کے سودے پر سودا نہ کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو۔ مسلمان اپنے بھائی پر ظلم نہیں کرتا، اس کی تحقیر نہیں کرتا، اس کو شرمندہ یا رسوا نہیں کرتا۔ آپ نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تقوی یہاں ہے۔ یہ الفاظ آپ نے 3 دفعہ دہرائے، پھر فرمایا انسان کی بدبختی کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقارت کی نظر سے دیکھے۔ ہر مسلمان کا خون، مال، عزت، آبرو دوسرے مسلمان پر حرام اور اس کے لیے واجب الاحترام ہے۔ یہ ایسی نصیحتیں ہیں جن میں معاشرے کی روزمرہ کی برائیوں کے حوالے سے نیکیاں اختیار کرنے کی تلقین فرمائی گئی ہے۔ بغض کا تعلق حسد سے بھی ہے، اور حسد کا بغض سے، اور پھر مال میں ایک دوسرے سے دھوکہ کرنے سے بھی ان باتوں کا تعلق ہے۔ ایک انسان جب اپنے بھائی کی خوشی پر راضی نہیں ہوتا، مثلا ایک بھائی کی تجارت چمک رہی ہے اور دوسرے بھائی کو مزہ نہیں آ رہا، پسند نہیں آ رہی، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یا تو وہ اس کے پاؤں کھینچنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی ٹانگ کھینچنا جس کو کہتے ہیں، اور اسے گرانے کی کوشش کرتا ہے، یا دھوکہ دہی سے یا دوسری چلاکیوں سے اس سے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ بس اخلاقی خرابیوں میں جو لین دین سے تعلق رکھتی ہیں، حسد کا بہت گہرا تعلق ہے۔ شریکے میں کسی کا گھر اونچا بن گیا، کسی کی عمارت پختہ ہو گئی، تو یہی چیز دوسرے کو کھائی چلی جاتی ہے۔ ایک دفعہ کسی اچھی چیز پر کسی نے مبارکباد دی، تو ایک دوسری عورت نے کہا کہ اب تم بھی کوشش کرو گی کہ ایسی بناؤں میں،
یا اس سے بڑھ کر بناؤں؟ تو وہ نیک خاتون تھی، اس نے کہا نا بیوی، مجھے اس سے بڑی خوشی ہے، میری بہن کی چیز ہے، مجھے اچھی لگ رہی ہے، تو مجھے تو خیال بھی نہیں آیا کہ میں اس سے بڑھ چڑھ کر بناؤں، اللہ کی مرضی ہے، زیادہ دے تو اس کی مرضی، لیکن مجھے کوئی تکلیف نہیں۔ یہ جو روح ہے اگر یہ مومنوں میں پائی جائے تو سب کی خوشی بن جاتی ہے، ہر ایک کی خوشی ہر دوسرے کی خوشی ہو جاتی ہے، اور ایسے لوگوں کا دل ہمیشہ ٹھنڈا رہتا ہے اور اطمینان پاتا ہے۔ اپنے بھائیوں میں سے کسی کو خوشحال دیکھیں تو ان کا دل بھی راضی ہوتا ہے، وہ اور دعائیں دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے ساتھ پھر حسن سلوک فرماتا ہے، اور ایسے بندے کی ادائیں خدا کو بہت بھاتی ہیں، اور وہ ان کے لیے بھی اس جیسی نعمت یا بعض دفعہ اس سے بڑھ کر نعمت دینے کا فیصلہ فرما لیتا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو حسد کرنے لگتے ہیں، ان کی نیکیاں بعض دفعہ اس طرح کھائی جاتی ہیں کہ اس کے بعد ان کو روحانی طور پر کوڑ ہو جاتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس مضمون کو بیان فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک روحانی بیماری کوڑ ہے، اور اس کوڑ کی علامت یہ ہے کہ اگر اپنے بھائی کو اچھا دیکھو تو تمہیں تکلیف ہو، اور بھائی کو برا دیکھو تو تمہیں خوشی ہو۔ یہ روحانی کوڑ ہے جس کا علاج پھر کوئی نہیں۔ یہ ناسور بن جاتا ہے جو اپنے جسم کو کھانے لگتا ہے، وہ آگ جو دوسرے کو جلانے کی تمنا رکھتی ہے مگر جلا نہیں سکتی، وہ اپنے آپ کو ضرور بھسم کر جاتی ہے۔ بس ایسے لوگ ہر روحانی فیض اور برکت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ بس اگر اپنے بھائی کی کوئی اچھی چیز آپ کو معلوم ہو تو وہ موقع ہے اپنے دل کو ٹٹول کر اپنی تشخیص کرنے کا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو نصیحت فرمائی ہے وہ اسی حدیث نبوی سے تعلق رکھتی ہے کہ تباغضوا نہ ہو۔ یہ لفظ جو استعمال ہوئے ہیں وہ لا تباغضوا عربی میں استعمال ہوئے ہیں، مطلب ایک دوسرے سے بغض کا معاملہ نہ کیا کرو، یعنی وہ تم سے بغض کر رہا ہو اور تم اس سے بغض کر رہا ہو۔ ولا تحاسدوا، اور ایک دوسرے سے حسد کا معاملہ نہ کیا کرو۔ جب تم حسد کرو گے تو پھر دوسرے تم سے بھی حسد کریں گے۔ ساری سوسائٹی میں ایک دوسرے سے بغض، ایک دوسرے سے حسد کا تعلق جاری ہو جاتا ہے، یا ایک دوسرے بے تعلقی جاری ہو جاتی ہے۔ بس حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کو کوڈ فرما کر اس کی ایک پہچان بتائی کہ جب بھی تمہیں کسی کی طرف سے خوشی کی خبر ملے تو اپنے دل میں دیکھو کہ تمہیں کیا ہوا ہے۔ اگر چٹکی کاٹی گئی ہے، اگر تکلیف ہوئی ہے، بعض دفعہ لگا کہ خنجر گھونپ دیا ہے، تو اسی حد تک تم بیمار ہو۔ جتنی زیادہ تکلیف اتنا کوڑ آگے بڑھ چکا ہے، اور جتنی خوشی ہوگی اتنا ہی تم ایمان کے رستے پر آگے بڑھنے والے ہو۔ اگر بھائی کی اچھی خبر سے تمہارا دل خوش ہو جاتا ہے، تم کو الحمدللہ فلاں کو اللہ نے یہ نعمت عطا فرمائی، تو یاد رکھو کہ تم ایمان کے رستے کے مسافروں میں سب سے آگے بڑھنے والے مسافروں میں ہو۔ اور کم سے کم اگر تکلیف نہیں ہوتی تو یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ بہت اچھی صحت نہیں مگر بیمار بھی نہیں ہے۔ مگر ہمارے معاشرے میں بیماریاں زیادہ بڑھ رہی ہیں، اور جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا مشرقی ملکوں میں تو بہت ہی زیادہ تباغض اور تحاسد پایا جاتا ہے، لیکن مغربی قوموں میں بھی کم نہیں ہے۔ یہ وہ بیماری ہے جس میں یہ بھی ہم سے خوب مقابلہ کرتے ہیں۔ یہ جتنے آپ نے دیکھے ہوں گے سر مڑائے ہوئے پھرنے والے، بعض وہ اچھا گھر دیکھتے ہیں اس کے شیشے توڑ دیتے ہیں پتھر مار مار کے، موٹر دیکھتے ہیں تو اس کے اوپر ڈینٹ ڈال دیتے ہیں، اس کے شیشے توڑ کے، اپنا کوئی بھی فائدہ نہیں مگر دوسرے کا نقصان کر کے راضی ہوتے ہیں۔ یہ کوڑ ہے جو وہ لوگ جو محروم ہیں بعض خوبیوں سے، وہ اپنے لیے لعنتیں لے لیتے ہیں، خوبیاں تو پھر بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ کسی کے گھر کے شیشے توڑنے سے ان کے گھر کے شیشے تو نہیں لگ جائیں گے، کسی کی کار کو نقصان پہنچا کر ان کو تو کار نصیب نہیں ہوگی، مگر وہ تو چونکہ بے دین لوگ ہیں ان کو علم نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ مومن اگر مومن کہلا کر ایسی باتیں کرے تو اس کا تو سراسر نقصان ہی نقصان کا سودا ہے، اس کی نیکیاں کھائی جاتی ہیں اس بیماری سے، اور خدا تعالیٰ کا غضب وہ حاصل کر لیتا ہے۔ دیکھیں ناسور اور کینسر
کھانے والی چیزیں ہیں، یہ وہ بیماریاں ہیں جو اوروں کا نہیں تو اپنا گوشت کھاتی ہیں، اور اسی کا نام ناسور بھی ہے، اور کینسر بھی جب اور بڑھ جائے اور لا علاج ہو جائے۔ تو یہ جو بیماریاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، ان کی بین ہی یہی نوعیت ہے۔ یہ دوسرے کو تو کھا نہیں سکتی، اپنی روحانی خصلت طاقتوں کو، اپنی خوبیوں کو کھانے لگتی ہیں، اور انسان اس کوڑ کا مریض ہو کر محض ایک ذلیل اور رسوا ڈھانچہ بن جاتا ہے، اس میں کچھ بھی قابل قدر چیز باقی نہیں رہتی۔ بس ان سے پرہیز کریں۔ پھر فرمایا پیٹھ نہ موڑو دوسرے سے۔ پیٹھ نہ موڑنے کا کیا مطلب ہے؟ پیٹھ موڑنے سے مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس سے اونچا نہ سمجھو اور اس سے بے اعتنائی نہ کرو۔ بعض لوگوں میں دیکھا گیا ہے کہ اگر وہ کسی مجلس میں ہوں جہاں اچھے کھاتے پیتے لوگ اچھے کپڑوں میں ملبوس ان سے باتیں کر رہے ہیں، اور کوئی ان کا پرانا غریب بھائی یا دوست یا کلاس فیلو ان تک آ جاتا ہے، تو وہ اس طرف پیٹھ پھیر لیتے ہیں کہ ان کو یہ نہ پتہ چل جائے کہ ہم ایک دوسرے سے بے تکلف دوست ہیں، اور اگر وہ بے تکلفی سے بات کرے تو ان کو بڑا غصہ آتا ہے کہ تم کہاں آدھ ہم کے ہو، پرانی باتیں پرانی ہو گئی، اب تو میرا مرتبہ بڑا بڑھ چکا ہے، میں اونچا ہو گیا ہوں، دیکھتے نہیں کن لوگوں سے باتیں کر رہا ہوں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی باریک نظر سے اپنے صحابہ کی کمزوریاں دور فرماتے تھے۔ دھوبی کپڑوں کو پٹک پٹک کر اس کے داغ دور کرتا ہے، لیکن بعض اور بھی محنت کرنے والے ہیں، وہ واپس لا کے پھر نظر سے دیکھتے ہیں اور ایسے مسالے رکھتے ہیں، اگر ذرا سا بھی کوئی داغ رہ جائے اس کو بھی دھوتے ہیں۔ مگر روحانی بدن صاف کرنے والوں میں، تمام صاف کرنے والوں سے سب سے بڑھ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ تھا، کیونکہ آپ کے متعلق قرآن کریم نے یہ فرمایا ہے کہ آپ پاک بازوں کو پاک کرنے والے تھے، ان لوگوں کے مزکی تھے جو پہلے ہی پاک لوگ ہو چکے تھے، تقوی شعار کو مزید تقوی عطا کرتے تھے۔ چنانچہ قرآن کریم نے یہی تعارف فرمایا ہے شروع میں ہی کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی بھی شک نہیں ہے، اور اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ بڑے بڑے متقی بھی محمد رسول اللہ کے دربار میں آئیں گے تو اس تعلیم کی برکت سے وہ ان کے تقوی میں بھی ترقی ہوگی اور ان متقیوں کو بھی ہدایت ملے گی۔ پس متقیوں کو تقوی سکھانے والا، پاک بازوں کو پھر پاک کرنے والا، یہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ اسی لیے آپ نے پھر آخر پر یہ نصیحتیں فرمانے کے بعد فرمایا کہ تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، مجھ سے تقوی سیکھو، پھر تم پاک اور صاف بنائے جاؤ گے۔ بس معمولی سی بے رخی جو بھائی کے ساتھ ہے یہ بھی تقوی کے خلاف ہے۔ سودے پر سودا کرنا یہ بھی حسد اور بغض کا بچہ ہے، کیونکہ اگر کسی بھائی کا اچھا سودا ہو رہا ہے، آپ کو تکلیف ہے، تو آپ کہیں گے میرے ساتھ ہو جائے، تو چار آنے بڑھا کر آپ بیچ میں دخل اندازی کریں اور سودا کر لیں تو یہ ناجائز ہے۔ ایک طرف منڈی میں مال لے جانے کی نصیحت ہے، دوسری طرف براہ راست اتفاقاً سودے ہوتے رہتے ہیں، ان کے آداب بھی سکھائے گئے ہیں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کا ہر سودا منڈی میں جا کر ہو، مراد یہ ہے کہ جو قدرتی طبی اقتصادی ذرائع سے مال خود بخود منڈی پہنچتے ہیں، ان کے اس طبی فلو میں، اس طبی حرکت میں تم نے مداخلت نہیں کرنی اور اس کو مصنوعی نہیں بنا دینا۔ یہ اقتصادی طبی تقاضے ہیں، ان میں دخل اندازی نقصان دہ ہے اور مومن کے لیے ناجائز ہے، لیکن یہ مراد نہیں کہ آپس میں کوئی سودا نہیں کرنا۔ بس آپس کے سودوں میں یہ فرمایا گیا جب آپس میں سودا کر رہے ہیں تو منڈی تو نہیں ہے جہاں بھاؤ پر بھائی دیے جائیں، جہاں نیلامیاں ہو رہی ہوں۔ تمہارا فرض ہے کہ خاموشی سے وہ سودا ہونے دو، اگر وہ سودا ٹوٹ جاتا ہے، نہیں ہوتا، پھر تم زیادہ دے کر اس سے خریدنا چاہتے ہو تو تمہارا حق ہے۔ اور اس سودے کے طریق کو بیاہ شادی کے ساتھ بھی وابستہ فرما دیا۔ اگر کسی کو علم ہو کہ اس کے کسی بھائی عزیز، کسی وہ دوست واقف نے کسی بچی کا پیغام دیا ہوا ہے،
تو اسلامی اسلوب یہ ہے کہ جب تک اس کا فیصلہ نہ ہو وہ انتظار کرے، اور اگر کوئی لمبا لٹکانا چاہتا ہے تو اس کا فرض ہے لڑکی کے ماں باپ کا کہ شروع میں بتا دیں اس کو کہ ہم مجبور ہیں، ہم جلدی فیصلہ نہیں کر سکتے، اس لیے آپ آزاد ہیں۔ اگر دوبارہ درخواست دینا چاہتے ہیں تو آپ کو حق ہے، لیکن یہ جو سودا ہے یہ اس وقت کل عدم سمجھا جائے۔ ایسی صورت میں جس کا جو چاہے پیغام دے سکتا ہے، لیکن اگر کوئی پیغام کسی کا آیا ہو اور وہ لٹکا کر بیٹھ جائے اور یہ انتظار کرے کہ شاید کوئی اور اچھا پیغام آ جائے، تو یہ بھی سراسر ظلم ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت کی خلاف ورزی ہے۔ بس جہاں ایک طرف پیغام دینے والوں کو سمجھایا کہ پیغام پر پیغام نہیں دینا، یہ ایسی ہی بات ہے جیسے سودے پر سودا کر رہے ہو، وہاں دوسری طرف ان کے لیے بھی اس میں نصیحت ہے جن کو بچیوں کے پیغام ملتے ہیں کہ پیغام کے انتظار میں نہ بیٹھیں، کیونکہ اگر پیغام کے انتظار میں بیٹھے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا کر بیٹھ رہے ہیں۔ آپ نے تو فرمایا ہے سودے پر سودا ہونا ہی نہیں، تو تم کس بات کا پھر انتظار کر رہے ہو؟ اس لیے انتظار کرنا ہی اس نصیحت کی خلاف ورزی ہے۔ یا یہ کہیں کہ ہمیں کچھ وقت لگے گا سوچنے میں، آپ انتظار کر سکتے ہیں تو کریں، یا یہ کہیں کہ ہمیں چونکہ زیادہ وقت چاہیے اس لیے آپ آزاد ہیں۔ درمیان کی کوئی صورت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر اس نصیحت کو ہم روزمرہ کے معاشرے میں رائج کر دیں تو ہماری اقتصادیات بھی بہتر ہو جائیں گی اور ہمارے سوشل تعلقات اور معاملات بھی خدا کے فضل سے بہتر ہو جائیں گے۔ ایک آخری بات میں اس موقع پر یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ مضمون تو لمبا ہے اور بھی خطبوں میں چلے گا، کہ ایک ایسی بات ہے جس کو میں آج اس نئے مرکز میں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے بطور اعلان کے کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جماعت کی ترقی کے ساتھ ساتھ ہماری آئندہ ضرورتوں کو پورا کرنے کے خیال میں از خود ہی ہمیں بڑی سے بڑی جگہ مہیا کرتا چلا جا رہا ہے، اور ایک جگہ کے تنگ ہونے کا خطرہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ اور جگہ عطا فرما دیتا ہے۔ آپ کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کا یہی سلوک ہے۔ بس ان جگہوں کو جو آپ کو عطا ہو رہی ہیں خیر و برکت سے بھریں۔ اگر خیر و برکت سے بھریں گے تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں وعدہ فرماتا ہے کہ بلدتن طیبتن ورب غفور۔ یہ بلدتن ہے، بلدتن ہی ہے، بلدتن طیبتن، بلدتن ہے، اچھا ٹھیک ہے، بلدتن طیبتن ورب غفور، کہ اچھا شہر، پاک شہر جہاں اچھے شہری لوگ رہتے ہیں، یا بستی، ایسی بستی جہاں اچھے اچھے لوگ ہیں، اس کو بلدتن طیبتن کہا جاتا ہے، ورب غفور، اور اللہ بخشش کرنے والا۔ بڑی برکتیں پڑتی ہیں ایسی جگہ میں جہاں اچھے لوگ اس بستی کو طیب بنا دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر میری مغفرت کا سلوک ان سے جاری رہتا ہے، جو کمزوریاں ہیں ان پر بھی پردے پڑ جاتے ہیں، ان کی خوبیاں بڑھتی رہتی ہیں۔ بہت ہی پیارا نقشہ ہے۔ بس ہر اس جگہ کو جو خدا تعالیٰ مزید وسعتیں دیتے ہوئے آپ کو عطا کرتا ہے، اسے بلدتن طیبتن میں تبدیل کریں اور اپنی پاکیزگیوں سے اس جگہ کو اچھا بنا دیں۔ یہ تو خوشخبری کا اعلان ہے اور ایک انذار بھی ہے، کیونکہ خوشخبری کے ساتھ انذار بھی لگا ہوا ہے۔ میں نے بار بار یہ جماعت کو نصیحت کی کہ اپنے سودوں میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس نصیحت کو پیش نظر رکھیں کہ جو بھی حرام کا کاروبار کرتا ہے، خصوصاً سور اور شراب کا کاروبار کرتا ہے، اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت ڈالی ہے اور اس سودے کو ملعون قرار دیا ہے۔ اس لیے بار بار نصیحت کی کہ اس سے باز آ جاؤ، اور پہلا قدم یہ اٹھایا گیا کہ میں نے کہا کہ میں ایسے لوگوں کا چندہ جماعت کے لیے وصول نہیں کروں گا۔ اگر انہوں نے ایسی زندگی بسر کرنی ہے کہ ایسا رزق اپنے لیے اپنا لیتے ہیں جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعنت ڈال چکے ہیں، تو ٹھیک ہے، اپنی ذات پر، اپنے بچوں پر یہ حرام رزق خرچ کرتے رہیں، جماعت کو اس میں کوئی دلچسپی نہیں، ہم یہ نہیں لیں گے۔
ایک لمبا عرصہ تک ان سے یہ سلوک رکھا گیا، جبکہ جماعت کی طرف سے مجھ پر بار بار دباؤ ڈالا گیا کہ یہ اب لوگ ڈھیٹ ہو چکے ہیں، جنہوں نے توبہ کرنی تھی کر لی ہے، جن تک بات پہنچنی تھی پہنچائی گئی، بار بار پہنچائی گئی، جنہوں نے اصل قبول نہیں کیا ان کے لیے اب کچھ اور قدم اٹھانا چاہیے۔ میں ان سے کہتا تھا ان جماعت میں شرافت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ شرافت کام آئے گی، جب ناراضگی کا اظہار ہوگا تو آہستہ آہستہ بعد آ جائیں گے، لیکن افسوس کہ ہمبر کے ریجن میں خصوصیت سے ایسے بد نصیب ساری جرمنی میں سب سے زیادہ موجود ہیں جن پر یہ نیک نصیحتیں اثر انداز نہیں ہوئیں۔ ایک موقع پر ایک دفعہ ایک شریف انسان کسی دکان سے ایک بڑا سودا کر کے آیا، چیزیں لے لیں اور پیسے کا ہم بعد میں پہنچ جائیں گے، اور 1 2 3 مہینے گزر گئے، اس کو بل نہیں آیا۔ تو آخر وہ دکاندار کے پاس پہنچا، اس نے کہا، اس کو پیسے بھی ادا کیے اور پوچھا کہ آپ نے 3 مہینے تک اتنی خاموشی اختیار کی، مجھے بل ہی نہیں بھیجا، یاد دہانی بھی نہیں کرائی۔ تو دکاندار نے کہا میں شرفاء کو یاد دہانی نہیں کرایا کرتا، مجھے پتہ ہے کہ شرفاء خود ہی خیال رکھتے ہیں۔ تو اس نے کہا اگر کوئی نہ دے اور نہ ہی دے تو اس نے کہا پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ شریف انسان نہیں ہے، پھر اس کی یاد دہانی کرواتا ہوں۔ تو جب اتنی لمبی مدت گزر گئی اور میں نے آپ کے اندر شرافت کے کوئی آثار نہیں دیکھے، یعنی ان لوگوں میں جن کو یہ لمبے عرصے تک مہلت دینا ان کو ہلاکت سے بچا نہیں سکا، تو آج میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ امیر صاحب جرمنی سے میں نے جیسے کہ رستے میں بات کی تھی، ایسے وہ لوگ جن کو مہلتیں دی گئیں اور وہ ہٹ درمی سے اس بات پر قائم ہیں، ان کے اخراج از جماعت کا اعلان کر دیں، اور اب وہ ان کی مرضی ہے، انہوں نے دنیا قبول کر لی ہے تو دنیا میں رہیں، آئندہ سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت سے ان کا کوئی تعلق نہیں، اور ان آخرین میں وہ نہیں لکھے جائیں گے جن کا ذکر یہاں چل رہا ہے۔ اگر کوئی ان میں کسی میں شرافت اور حیا ہے تو خدا اسے بچا لے، اور باقیوں کا معاملہ پھر خدا کے سپرد ہے، وہ جو چاہے ان سے سلوک فرمائے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد اللہ رحمكم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔ یہ رہتی ہیں، الگ کر لیں، یہ ہو چکی ہے۔